الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومهدينا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی
ایک آیت مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے نکلا ہوا پاکیزہ مبارک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے میں نے بیویوں کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں مختصراً پیش کیے تھے اور اعادہ کیا تھا۔ آنے والے جمعے کو شوہروں کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے عرض کروں گا۔ ارباب ذی وقار، جہاں بیوی کے حقوق ہیں، شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، اور اسی مقام پر شریعت مطہرہ میں شوہروں کے حقوق کو بھی رب تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف لفظوں میں بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھ لیا کرے، اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لیا کرے، اور اپنے خاوند کی تابعداری کیا کرے، تو ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، چاہے جس دروازے میں سے اس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ لیا کرے، اور اپنی عزت کی حفاظت کیا کرے، اپنی آبرو کو بچایا کرے، اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے اس کا جی چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم قول ہے۔ آگے دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اور کثیر تعداد میں صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن
اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، زبان زیادہ چلاتی ہے، زبان زیادہ استعمال کرتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اور وہی شخص اللہ کے نبی سے پھر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت عبادت معمول کے مطابق کرتی ہے، فرضی روزے رکھ لیتی ہے، فرض نماز کی ادائیگی کر لیتی ہے، اور کھانا بھی پنیر کے ٹکڑے اٹھا کر کھا لیتی ہے، اور صدقات و خیرات بھی وافر مقدار میں نہیں کرتی، لیکن وہ عورت اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے داروں کو، عزیز و اقربا کو زبان کے ساتھ ایذا نہیں پہنچاتی، تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی اس عورت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ آمینہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے لخت جگر، سید ابرار، حبیب غفار، شافی یوم قرار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 1.25 لاکھ انبیاء کے امام، مقصود کائنات، محبوب پیغمبر، محبوب رب، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گی، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ ارباب ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کے متعلق، ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، میں نے تم کو دوزخ میں بہت کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، معراج والی رات بہت کثرت کے ساتھ میں نے تم کو دوزخ میں دیکھا، جہنم میں دیکھا، جلتے ہوئے دیکھا۔ ارباب ذی وقار اور عورتوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ کی بنیاد پر عورتوں کی کثیر جماعت کو، کثیر تعداد کو اللہ کے نبی آپ نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عموماً عورتوں کا لہجہ، چیزوں کے اوپر پھٹکار کرنا، چیزوں کو لعنت بھیجنا، چاہے وہ محلے کی ہوں، گھر کی ہوں، رشتہ داروں کی ہوں، اپنی ہوں، اگر کسی چیز سے بھی معمولی سی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی اس میں سختی محسوس ہو جائے، عورت کے زبان پر فوراً اس کے متعلق سب سے پہلا جملہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اس پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے پھٹکار بھیجنا، لعنت بھیجنا، اور دوسری وجہ اپنے شوہروں کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کی بات کو نہ سننا، ان کی بات کو توجہ اور دل کی عطا گہرائیوں سے مقام، قوت اور مرتبہ اور شان نہ دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں، میں محمد اعلان کرتا ہوں، اگر اور صحابہ کرام کے سوال پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے پیارے آقا، یہ دیکھو عرب کے اندر، عرب سے باہر دور دراز ہم جاتے ہیں تجارت کے سامان لے کر، رعایا اپنے حاکم کو
اپنے بادشاہ کو، اپنے صدر مملکت، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کو، اپنے بڑے کو چھوٹے سجدہ کرتے ہیں۔ آقا تم ہمارے بڑے ہو، آپ ہمیں اجازت دیں ہم تمہیں سجدہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے اس سوال پر تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، ایسا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، آقا کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بہترین ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، مرتبے والا ہے، لیکن عورتوں کے اور مردوں کے لیے اللہ نے یہ بہترین جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ اتنا مقام ہے شوہر کا، اتنا مقام ہے خامند کا، اتنی عظمت کے قابل ہے خامند، ارباب ذی وقار، اور خامند کو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجازی خدا کا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ بیویوں یہ تمہارا مجازی خدا ہے، یہ تمہارا حاکم ہے، یہ تمہارا سر کا تاج ہے، نگہداشت کرنے والا ہے تمہاری۔ آپ نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد برپا نہیں کرنا، بلکہ اس کی تابعداری کرنی ہے، اور اس کی تابعداری پر تمہیں اللہ وہ انعام عطا فرمائیں گے جو انعامات اللہ مردوں کو ساری ساری رات نوافل پڑھنے پر عطا نہیں کرتے۔ اسلامی سرحدوں پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہرا دینے پر جو ثواب ملتا ہے، بیوی اپنی خامد کی تابعداری کرے تو اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آسمہ بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ارشاد فرماتی ہیں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں پریشان ہیں، یعنی عورتوں نے مجھ سے یہ کہہ کر بھیجا ہے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی مرد جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مرد عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مرد مسجد میں یا کہیں اور مقام پر سارے جمع ہو کر جمعے کی نماز یا پنجگانہ جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد مریض کی عیادت کرتے ہیں اور اس کے بعد جنازے میں پہنچ جاتے ہیں اور حج کی ادائیگی بھی فرماتے ہیں، اسلامی سرحدوں پر جا کر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی عورتیں نہ تو جنازے کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، اے اللہ کے نبی نہ جمعے کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، اے اللہ کے نبی نہ جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، نہ مریض کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں، اور نہ ہی اسلامی سرحدوں پر جا کر اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر عورتوں کو خبر دو۔ مسلمان بھائیو، بات بڑی قیمتی ہے، بڑی شان والی ہے، اور یہ جملہ ساری کائنات کی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر تم ان سے کہو کہ عورتوں بیویوں
तुम अपने खामद के लिए बनाओ संगार करके उनके कमरे में बैठ जाओ, उनका हक अदा करो। अल्लाह तुम्हें जुमे की नमाज का सवाब, जमात की नमाज का सवाब, जनाजे की नमाज का सवाब, ईदैन की नमाज का सवाब, मरीज़ की इयादत का सवाब और इस्लामी सरहदों पर अपनी जान अल्लाह के हुजूर कुर्बान करने का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शौहर बीवी अपने शौहर की ताबेदारी करे और उसका हक अदा करे। अल्लाह ने कितना बड़ा अजर और कितना बड़ा सवाब रखा है। और बीवी अपने शौहर की रज़ामंदी का लिहाज रखते हुए उसकी इत्तिबा और उसकी ताबेदारी करते हुए अपने ज़िंदगी के लम्हात को गुजारे, तो ये सब इन आमाल के बराबर हैं। कितना बड़ा सवाब है बीवी का अपने शौहर की खिदमत करना, बीवी का अपने शौहर की ताबेदारी करना और अपने शौहर के लिए अपने आप को बनाओ श्रृंगार करके, मेकअप करके, उम्दा कपड़े पहनकर, सुर्खी लगा के, मेहंदी लगा के, मुज़य्यन होकर, दुल्हन बनकर अपने शौहर के लिए बैठ जाए, तो अल्लाह के पाक पैगंबर की ज़बान से निकले हुए जुमले कि उसको अल्लाह इस बनाओ श्रृंगार पर जुमे की नमाज का सवाब अता फरमाते हैं, जमात की नमाज का सवाब अता फरमाते हैं, जनाजे की नमाज का सवाब अता फरमाते हैं, ईदैन की नमाज का सवाब अता फरमाते हैं। कितनी शान है शौहर की, कितना मकाम है शौहर का। अरबाब ज़ी वक़ार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों के मकाम को बयान करते हुए मेरे मुसलमान भाइयों कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई जुमला बाकी नहीं रहा। एक औरत एक पीर साहब के पास गई, ये जुमला इससे कबल भी मैंने अर्ज़ किया है, लेकिन बाद साथी भूल जाते हैं और कोई बात नई आ जाती है, नए साथी भी होते हैं। तो पीर साहब के पास गई और पीर साहब से कहने लगी, हज़रत वाला मेरा शौहर है, वो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसको समझाती हूँ, उसको हर तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हूँ, हज़रत वाला वो मेरी बात नहीं सुनता। आप मुझे कोई ऐसा तावीज़, ऐसा नुस्खा, ऐसा वजीफ़ा बताएं तो मैं वो तावीज़ उसके गले में डालूं या वजीफ़ा करूं या वो हरबा इस्तेमाल करूं जिसकी बुनियाद पर मेरा शौहर मेरे ताबे हो जाए। बात बड़ी समझ से ताल्लुक़ रखने वाली है। पीर साहब बड़े समझदार थे और पीर होता ही वही है जो समझदार हो, संजीदा हो। अरबाब ज़ी वक़ार जिसको अल्लाह का कुरान समझ आ जाए, प्यारे पैगंबर की हदीस समझ आ जाए, इससे बड़ा समझदार कौन हो सकता है, इससे बड़ा दानश्वर और कौन हो सकता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और ताबेदारी के मुताबिक अपनी सारी मंशाओं को कुर्बान कर दे। पीर साहब ने इरशाद फरमाया, बेटी बात यह है, एक शर्त है, वो शर्त तुमने पूरी करनी है और वजीफ़ा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, उसका अमल मैं तुम्हें बता दूंगा। सबसे पहले मुझे शेर की गर्दन का बाल चाहिए, बेटी मुझे शेर की गर्दन का बाल चाहिए, मैंने उसके ऊपर अमल करना है। अब उस औरत के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा कि दरिंदा है, उसकी गर्दन का बाल कौन उतार सकता है। बहरहाल उसने किसी समझदार आदमी से जाकर पूछा, मशवरा किया, जो जानवरों को पालते हैं। उसने उसको एक बेहतरीन राय दी कि बहन बेटी बात यह है कि आप ऐसा करें, गोश्त का एक टुकड़ा ले, उसको जाकर जिस जंगल में शेर रहता है
اس جنگل میں جا کر اس کو پھینک دو اور گوشت کا ٹکڑا پھینک کر واپس آ جانا، دوسرے دن پھر جانا، گوشت کا ٹکڑا تھوڑا سا اور آگے شیر کے قریب پھینک کر واپس آ جانا، تیسرے دن پھر جانا، گوشت کا ٹکڑا شیر کے قریب پھینک کر وہاں سے واپس آ جانا، چوتھے دن شیر کے قریب گوشت کا ٹکڑا پھینک کر وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہنا اور اس کے بعد واپس آ جانا، پانچویں دن گوشت کا ٹکڑا پھینک کر آپ نے آہستہ آہستہ شیر کے قریب رہنا ہے، اور چھٹے دن گوشت کا ٹکڑا شیر کے آگے پھینکنا ہے اور شیر کی دم پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا، اور اس کے بعد ساتویں دن گوشت کا ٹکڑا شیر کے سامنے پھینکنے کے بعد شیر کی دم سے کمر تک ہاتھ پھیرنا، آٹھویں دن شیر کے سامنے گوشت کا ٹکڑا پھینک کر اس کی دم سے کمر اور گردن تک ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے اس کی گردن سے بال نکال لینا۔ ارباب ذی وقار اس عورت نے یہی حربہ استعمال کیا۔ اب شوہر کو تابع کرنے کے لیے اس عورت نے کتنے پاپڑ بیلے، کتنا درندہ ظالم جو چیر پھاڑ کر آدمی کو پھینک دیتا ہے، اس کو تابع کر دیا، گردن کا بال نکال کر خرامے خرامے خوشی خوشی پیر صاحب کے حضور حاضر ہوئی، آ کر میز پر پیش کرتی ہے بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ پیر صاحب نے جب شیر کی گردن کا بال دیکھا، ارشاد فرمایا کہ بیٹی بات سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اور تمہیں مبارک ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ عورتیں عقل میں کمزور ہوتی ہیں، سمجھ میں کمزور ہوتی ہیں، فہم میں کمزور ہوتی ہیں، بات سمجھنے اور سننے کا ملکہ ان میں کم ہوتا ہے۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجربہ ہو گیا ہے، تمہارے اندر سوچ بھی زیادہ ہے، سمجھ بھی زیادہ ہے، فہم بھی زیادہ ہے، عقل بھی زیادہ ہے، شعور بھی زیادہ ہے، اور تم اپنے اس کام میں کامیاب بھی ہو چکی ہو۔ کہنے لگے بیٹی تیرا شوہر جو تیرے گھر میں رہتا ہے، اگر ایک بے زبان درندے کو، حیوان ناہق کو، جو چیر پھاڑ کر کھانے والا درندہ ہے، اس کو تو نے اپنے تابع کر دیا ہے، اور ایک تیرا خامند جس کو دیکھنے پر، جس کے ساتھ بات کرنے پر، جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر، سلام کرنے پر، اس کے لیے کھانا تیار کرنے پر، اس کے لیے بستر بچھانے پر، اس کے کپڑے دھونے پر، اس کی جوتی کو پالش کرنے پر، اس کی تواضع کرنے پر اللہ جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ عیدین کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، مریض کی عیادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ شوہر اس درندے سے تو برا نہیں ہے، اگر جس طریقے سے مشقت برداشت کر کے تو نے شیر کو تابع کر دیا ہے، اور اگر تو کوشش کرے، اگر تو چاہے تو تیرا شوہر بھی ان باتوں سے تیرے تابع ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے اندر حسن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق ہو، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، تو شوہر تیرے تابع ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ تو ارباب ذی وقار آج کے اس دور میں، آج کے اس بے حیائی، فحاشی، عریانی، لادینی اور بے وفائی کے دور میں ارباب ذی وقار اگر بیوی اپنے شوہر کی تابعداری کرے، بیوی اگر اپنے شوہر کی بات کو مانے اور اس کو مقام دے، ارباب ذی وقار
اس کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ شور کی تابعداری پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، چاہے جس کے اندر سے تمہارا دل کرے تم گزر جاؤ۔ کتنی بڑی شان ہے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ والے، وہ تبلیغ کے اصول کے لیے یا اصول رزق کے لیے گھر سے نکل کر اپنی بیوی کو بتا کر گئے کہ میرے آنے کے بغیر، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، گھر سے باہر نہیں جانا۔ اتنی دیر میں کچھ دنوں کے بعد پیغام آیا، اے عورت تیرے والد صاحب بیمار ہیں، وہ تجھے بلا رہے ہیں، آ کر ان کی ملاقات کر لے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا سرتاج مجھے منع کر گیا، میرا شوہر مجھے روک کر گیا کہ میری اجازت کے بغیر میری دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھنا، باہر نہیں جانا۔ اللہ اکبر، کسی نے آ کر پیغام دیا، اور بیٹی تیرا باپ آخری سانس میں آ کر اپنے باپ کو دیکھ لے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں جا سکتی ہوں، میرا شوہر جب تک نہیں آئے گا، توجہ، جب میرا شوہر آئے گا اس کی اجازت سے میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گی، اس کی زیارت کروں گی۔ اللہ اکبر، اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد پیغام آیا کہ تیرے والد صاحب دنیا فانی سے رخصت ہو کر دار البقاء کی طرف سفر باندھ چکے ہیں، اور بیٹی آ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے سرتاج نے مجھے منع کیا کہ میں نہیں آ سکتی، لیکن اس نے اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پیغام دیا۔ کہنے لگی کہ میں مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاتی ہوں، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتی ہوں، باہر گلی سے میرے ابو کے جنازے کو گزارنا، میں اپنے ابو کا چہرہ بھی دیکھ لوں گی اور اپنے شوہر کا حکم بھی نہیں توڑوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی عورتیں جنت کی حقدار ہوتی ہیں، شان والی ہوتی ہیں، عظمت والی ہوتی ہیں۔ جو آدمی، جو عورت اپنے شوہر کی تابعداری کر گئی، اس نے دنیا بھی جیت لی اور آخرت بھی جیت لی۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت سے اس طرح نہ ملے کہ اپنے خاوند کے سامنے اس کا اس طرح کہنے لگے کہ وہ اس